वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ़्फ़ुज़, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज हमारे सामने मवाद का जो ज़ख़ीरा है वो अंग्रेज़ी की चंद बहुत आम लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर गहरे अल्फाज पर मुश्तमिल है। जी। फ़हरिस्त आम से शुरू होती है और आर्टिस्ट पर ख़त्म होती है। तो आइए पहले मौजू से शुरू करते हैं, यानी तनाज़ा, ताकत और नज़्म ज़ब्त के अल्फाज। जरूर। और इस सिलसिले का पहला लफ्ज़ बहुत वाज़ेह है, आर्म्स, ARMS। जी, आर्म्स ये एक नाउन है यानी इस्म, और अंग्रेजी में इसका मतलब है वेपन्स और उर्दू में हथियार या असलहा। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये लफ्ज तकरीबन हमेशा जमा यानी प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है। आर्म का मतलब बाजू होता है, लेकिन आर्म्स का मतलब हथियार। अच्छा, ये इस ख्याल को जाहिर करता है कि असलहा कभी अकेला नहीं होता, इसका ताल्लुक हमेशा एक बड़े पैमाने पर ताकत के इस्तेमाल से होता है। और जब हम बड़े पैमाने पर ताकत की बात करते हैं तो ज़हन फौरन हमारे अगले लफ्ज़ की तरफ जाता है, आर्मी। बिल्कुल, आर्मी, ARMY। जी, आर्मी भी एक इस्म है यानी फौज या खास तौर पर बर्री फौज। ये लफ्ज आर्म्स यानी हथियारों को इस्तेमाल करने वाले मुनज़्ज़म ग्रोह को बयान करता है। इसकी तारीफ है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रेन्ड टू फाइट ऑन लैंड। जी, और यहाँ ऑन लैंड यानी जमीन पर लड़ने की तखसीस बहुत अहम है। अच्छा, ये एक अहम नुक्ता है, यानी आर्मी का लफ्ज खास तौर पर जमीनी फौज के लिए ही है। रवायती तौर पर बिल्कुल, इसीलिए हमारे पास नेवी और एयरफोर्स जैसे अलग अल्फाज हैं। हर लफ्ज अपने दायरा-ए-कार की एक वाज़े हद रखता है। सही। लेकिन जबान की खूबसूरती उसके इख्तियाराती इस्तेमाल में भी तो है। जब हम कहते हैं एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स, तो वहाँ इसका मतलब किसी भी मकसद के लिए एक बहुत बड़ा गिरोह होता है। लेकिन उसकी बुनियादी रूह वही है, यानी तंजीम, तादाद और एक मुश्तरिका मकसद। बिल्कुल। और इसकी मिसाल जो हमारे मवाद में है, ही जॉइन्ड द आर्मी व्हेन ही वाज 17। इसका तर्जुमा है वो 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ। ये उसे एक इदारे के तौर पर दिखाती है। जी, और दूसरी मिसाल द स्विस आर्मी ये जाहिर करती है कि ये लफ्ज किसी मुल्क की फौजी शनाख्त का हिस्सा भी बन सकता है। तो जब ताकत और तंजीम की बात होती है तो नज़्म ज़ब्त को तोड़ने का तसव्वुर भी आता है, लाजिमन। और वहीं हमारा अगला लफ्ज अरेस्ट तस्वीर में दाखिल होता है, ARREST। जी, ये लफ्ज दिलचस्प है क्योंकि ये एक अमल भी है और उस अमल का नतीजा भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे फेल और इस्म यानी वर्ब और नाउन दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो वो अरेस्ट करती है। ये एक अमल है, एक वर्ब है। जैसे मिसाल में है, द थीफ वॉज अरेस्टेड यस्टरडे। जी, चोर को कल गिरफ्तार किया गया। और उसी कार्रवाई को हम एक अरेस्ट कहते हैं, ये उसका नाम यानी नाउन हो गया। बिल्कुल, जैसा कि दूसरी मिसाल है, द पुलिस मेड 5 अरेस्ट्स, जिसका तर्जुमा है, पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया। यहाँ एक ही लफ्ज ने पूरी कहानी बयान कर दी। जी, और इससे जुड़ा एक मुहावरा भी है, बी अंडर अरेस्ट यानी जेरे हिरासत होना। ये किसी शख्स की हालत को बयान करता है। बिल्कुल, जब उसकी आज़ादी सल्ब कर ली जाती है। तो आर्म्स से आर्मी और फिर अरेस्ट तक हमने ताकत के इस्तेमाल, उसकी तंजीम और उसके नताइज का एक पूरा चक्कर देख लिया। वाकई एक मुकम्मल दायरा मुकम्मल होता है। चलें अब तनाज़ो और नज़्म ज़ब्त की इस दुनिया से निकलकर हरकत, मकाम और सिमत की दुनिया में कदम रखते हैं। जरूर। और इस मौजू में हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो खुद एक पूरी दुनिया है, अराउंड, AROUND। हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसा लफ्ज है जो अपने सादगी में बहुत पेचीदा है। ये प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी। ये जगह और वक्त दोनों में हमारे मुकाम और हरकत को बयान करने के लातादाद तरीके फराम करता है। जी, मवाद में इसके 5 इस्तेमालात बताए गए हैं। पहला इस्तेमाल है इन मैनी पार्ट्स ऑफ अ प्लेस, यानी इधर उधर। जी, जैसे वी वॉक्ड अराउंड फॉर एन आवर लुकिंग फॉर अ रेस्टोरेंट।
ہم 1 گھنٹے تک ریستراں کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہے. لیکن دوسرا استعمال ہے آن ایوری سائڈ آف سم تھنگ، یعنی چاروں طرف. ہاں مجھے یہ تھوڑا سا الجھا رہا ہے. رننگ اراؤنڈ دا ہاؤس اور اے وال اراؤنڈ دا گارڈن میں اراؤنڈ کا احساس بہت مختلف ہے. ان میں فرق کیسے کریں؟ بہت شاندار سوال ہے. یہی تو اس لفظ کی خوبصورتی ہے. دیکھیں، پہلے استعمال میں جیسے the children were running around the house، بچے گھر میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. یا her clothes were lying around the room. اس کے کپڑے کمرے میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. یہاں اراؤنڈ ایک بے ترتیب، پھیلی ہوئی، غیر منظم حرکت یا حالت کو ظاہر کرتا ہے. اس میں کوئی مرکزی نقطہ نہیں ہے. اچھا، یعنی افراتفری یا بے ترتیبی کا عنصر ہے. بالکل. جبکہ دوسرے استعمال میں جیسے we sat around the table، ہم میز کے چاروں طرف بیٹھ گئے. یا there's a wall around the garden، باغ کے چاروں طرف ایک دیوار ہے. یہاں اراؤنڈ ایک بہت ہی منظم، واضح اور گھیرا ڈالنے والے ڈھانچے کو بیان کر رہا ہے. یہاں ایک مرکزی نقطہ ہے، میز، باغ، جس کے گرد ہر چیز ترتیب میں ہے. یہ تو بہت واضح ہو گیا. تو سیاق و سباق کی اصل بادشاہ ہے. جی بالکل. اب اس کا ایک استعمال سمت سے بھی جوڑا ہے، ان دی اپوزٹ ڈائریکشن، یعنی پیچھے کی طرف. جی، مثال ہے ٹرن اراؤنڈ اینڈ گو بیک ٹو وے یو کیم، پیچھے مڑے اور اسی راستے سے واپس جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں. یعنی 180 ڈگری کی تبدیلی. زبردست. اور پھر اراؤنڈ کا ایک بالکل مختلف پہلو ہے. اندازے سے تعلق رکھتا ہے. ہاں، یعنی a little more or less than. تقریباً. جی. مثال ہے we met at around 7 o'clock. ہم تقریباً 7 بجے ملے. یہاں اراؤنڈ ہمیں درستگی کی قید سے آزاد کرتا ہے. بالکل. یہ روزمرہ کی گفتگو کو بہت فطری بناتا ہے. اور یہی غیر یقینی کیفیت جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. نیئر ہیئر یعنی آس پاس. جی، جیسے is there a bank around here؟ کیا یہاں قریب کوئی بینک ہے؟ اور آخری مثال is Helen around؟ کیا ہیلن یہیں کہیں ہے؟ یہ تو اس لفظ کے استعمال کو ایک نئی بلندی دیتی ہے. یہاں اراؤنڈ کا مطلب ہے موجود یا دستیاب. جی. تو ایک لفظ حرکت، سمت، ترتیب، بے ترتیبی، اندازے اور موجودگی سب کو بیان کر رہا ہے. حیرت انگیز. تو اس عمومی حرکت اور مقام کے تصور سے اب ہم ایک مخصوص نقطے کی طرف آتے ہیں، یعنی کسی منزل پر پہنچنا. اور یہاں ہمارے اگلے 2 الفاظ ارائیو اور ارائیول آتے ہیں. یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. جی. ارائیو، ARIVE، وہ عمل ہے، فعل ہے. اس کا مطلب ہے ٹو گیٹ ٹو اے پلیس، یعنی پہنچنا، آ جانا. جیسے what time does your train arrive in Paris؟ تمہاری ٹرین پیرس کس وقت پہنچتی ہے؟ اور arrival، ARRIVAL، اسی عمل کا نتیجہ ہے، اسم ہے، coming to a place. یعنی آمد. جیسے my brother met me at the airport on my arrival. میرے پہنچنے پر میرا بھائی مجھے ہوائی اڈے پر ملا. اور اس کا متضاد ہے departure. جی. لیکن arrive کا ایک اور معنی بھی ہے. when something arrives you receive it، یعنی موصول ہونا. ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے. مثال دیکھیں، has my letter arrived؟ کیا میرا خط آ گیا ہے؟ یہاں خط خود چل کر نہیں آیا، لیکن اس کا پہنچنا ایک ارائیول ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت استعاراتی مثال ہے summer has arrived. واہ، موسم گرما آ گیا ہے. یہاں تو کوئی ٹھوس چیز پہنچی ہی نہیں، بلکہ ایک وقت، ایک دور، ایک احساس کا آغاز ہوا ہے. جی، یہ واقعی زبان کا جادو ہے. تو ہم نے تنازع سے حرکت تک کا سفر طے کر لیا. اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے دلچسپ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، انسانی تخلیق، ترتیب اور بناوٹ. اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے عمل سے جو افراتفری کو ختم کرتا ہے، ارینج، ARRANGE. بہت اچھی منتقلی ہے. ارینج ایک ورب ہے اور اس کا مطلب ہی ترتیب دینا یا منصوبہ بندی کرنا ہے. اس کے 2 بنیادی پہلو ہیں. پہلا، ٹو پلان اور آرگنائز سم تھنگ، یعنی کسی کام کا بندوبست کرنا، انتظام کرنا. جیسے I have arranged to meet Tim at 6. میں نے ٹم سے 6 بجے ملاقات کا بندوبست کیا ہے. یا I have arranged a big party for Debbie's birthday. میں نے ڈیبی کی سالگرہ کے لیے ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا ہے. جی. اور دوسرا پہلو ٹھوس چیزوں کو ترتیب دینا ہے. ٹو پٹ تھنگس ان اے نیٹ اور اٹریکٹیو وے، چیزوں کو ترتیب سے رکھنا، سجانا. جیسے arrange the chairs in a circle. کرسیوں کو ایک دائرے میں ترتیب سے رکھو.
اور جیسا کہ ارائیو اور ارائیول کا معاملہ تھا، ویسے ہی ارینج کے عمل سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ارینجمنٹ ہے۔ ARRNGEMENT یہ ایک ناؤن ہے۔ جی، یعنی بندوبست یا سجاوٹ۔ They are making the arrangements for their wedding. وہ اپنی شادی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ یا پھر a flower arrangement یعنی پھولوں کی سجاوٹ۔ دونوں صورتوں میں یہ انسانی کوشش اور ارادے کا نتیجہ ہے۔ انسانی ارادہ اور کوشش۔ اسی سے جڑا ہمارا اگلا لفظ ہے arrogant. ARROGANT. جی، یہ بظاہر اس گروپ میں فٹ نہیں ہوتا، لیکن شاید یہ بھی ایک طرح کی ذہنی بناوٹ ہے۔ آپ نے بہت گہری بات کی۔ ایروگینٹ ایک ایڈجیکٹو ہے، یعنی صفت۔ اس کا اردو مطلب ہے مغرور یا خود سر۔ اس کی تعریف ہے behaving in a proud, unfriendly way because you think you are very important. یہ دراصل اپنی ذات کے بارے میں ایک مصنوعی اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تصور ہے۔ یہ قدرتی خود اعتمادی نہیں بلکہ ایک بناوٹی شخصیت ہے جو انسان خود پر طاری کر لیتا ہے۔ ARROW. جی، ایرو یہ ایک ناؤن ہے، اردو میں تیر۔ اس کے بھی دو معنی ہیں اور دونوں ہی انسانی ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا a thin stick with a sharp point that is shot from a bow، اور دوسرا معنی بھی اسی مقصد سے جڑا ہے a sign arrow that is used to show direction۔ یہ تیر کا نشان بھی ہماری توجہ کو ایک خاص سمت میں لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اور اب ہم اس سلسلے کے بالکل دل میں پہنچ گئے ہیں، وہ الفاظ جو براہ راست انسانی تخلیق اور ہنر کی بات کرتے ہیں۔ آرٹ، آرٹیکل، آرٹیفیشل اور آرٹسٹ، یہ سب ایک ہی خاندان کے لگتے ہیں۔ اور یہ ہیں بھی۔ جی، ان سب کی جڑ میں بنانے یا جوڑنے کا تصور ہے۔ سب سے پہلے آرٹ، ART۔ یعنی فن، میکنگ بیوٹیفل تھنگز سچ ایز پینٹنگز اینڈ ڈرائنگز۔ یہ خالصتاً انسانی تخلیقی صلاحیت کا اظہار ہے۔ جیسے ہی اسٹڈیئنگ آرٹ ایٹ کالج، وہ کالج میں آرٹ پڑھ رہا ہے۔ اور جب ہم دی آرٹس کہتے ہیں تو اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ جی، تب اس سے مراد تمام فنون لطیفہ ہوتے ہیں، مصوری، موسیقی، ادب۔ بالکل، یہ انسانی تہذیب کا نچوڑ ہے۔ جیسا کہ مثال ہے ہاؤ مچ منی ڈز دا گورنمنٹ اسپینڈ آن دی آرٹس؟ حکومت فنون پر کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے؟ یہ سوال کسی بھی معاشرے کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، اور فن کو تخلیق کرنے والا کہلاتا ہے آرٹسٹ، ARTIST۔ یعنی فنکار یا مصور۔ مونے واز اے فیمس فرینچ آرٹسٹ۔ مونے ایک مشہور فرانسیسی مصور تھا۔ بالکل، اور اسی تخلیق کے تصور سے ایک اور لفظ نکلا ہے آرٹیفیشل۔ ARTIFICIAL۔ یہ ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب ہے not natural but made by people۔ یعنی مصنوعی یا بناوٹی۔ جیسے artificial flowers۔ مصنوعی پھول۔ جی، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹ اور آرٹیفیشل دونوں انسانی بناوٹ ہیں، لیکن ایک کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دوسرے کو اکثر نقل یا کمتر چیز کے طور پر۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ لفظ آرٹیکل بھی اسی گروپ میں ہے، ARTICLE۔ جی، اس کا ایک مطلب ہے مضمون، دوسرا ہے چیز، اور تیسرا گرامر میں این۔ ہاں، ان تینوں میں تو دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ زبان کے ارتقاء کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اصل میں اس کی جڑ لاطینی لفظ آرٹیکولس میں ہے، جس کا مطلب ہے ایک چھوٹا جوڑ یا حصہ۔ اچھا، اب ذرا تینوں معنوں کو اس نظر سے دیکھیں۔ ایک آرٹیکل یعنی مضمون، خیالات اور الفاظ کا ایک جوڑ ہے۔ صحیح۔ دوسرا معنی a thing یعنی چیز، وہ بھی کسی بڑے مجموعے کا ایک حصہ یا جز ہے، جیسے many of the articles in the shop are half price۔ دکان میں بہت سی چیزیں آدھی قیمت پر ہیں۔ اچھا، تو وہ دکان کے سامان کا ایک حصہ ہے۔ بالکل، اور گرامر والے آرٹیکلز a and the وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ جملے کے دوسرے الفاظ کے ساتھ جڑ کر معنی کو واضح کرتے ہیں۔ یعنی وہ زبان کے چھوٹے چھوٹے جوڑ ہیں جو بڑے ڈھانچے کو ممکن بناتے ہیں۔ بالکل، تو بظاہر مختلف نظر آنے والے یہ تینوں معنی ایک ہی بنیادی تصور یعنی ایک بڑے نظام کا چھوٹا حصہ یا جوڑ سے نکلے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک گہرا جائزہ تھا۔ تو آج ہم نے عام سے آرٹسٹ تک کا سفر صرف حروف تہجی کی ترتیب میں نہیں بلکہ انسانی تجربے کے 3 بڑے موضوعات کے تحت طے کیا: طاقت اور تنازع، حرکت اور مقام، اور آخر میں انسانی تخلیق اور بناوٹ۔
उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।